بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی باعث اسلام، میرے بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، نوجوانوں، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوم، فرعون اور دیگر چیزیں جو ان کے دور میں ہوئی، ان کی قوم کے ساتھ ہوئی، فرعون کے ساتھ فرعون نے جو کچھ کیا وہ انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں. بہت لمبا تھوڑا موضوع ہے، تو چند باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے کو چلاتے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ یعنی اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا. طور سینا پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے اور آپ جلالی طبیعت کے مالک تھے. جمال بھی تھا لیکن
جلال موسیٰ علیہ السلام میں بہت زیادہ تھا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، فرعون جو بھی بادشاہ، پھر اس کا نام اپنا اپنا، لیکن مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا ہے۔ تو اس نے نجومیوں کے ذریعے سے پوچھوایا کیا کہ بھائی میری حکومت کب تک چلے گی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے اچھی طریقے سے ناخن چلے کر پائے گا۔ اب فرعون نے کہا کہ جو بچے پیدا حضرات کرتے ہیں تقریباً آگے آئے گا، بتاتا جا رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں فرعون نے بچے قتل کروائے اور تقریباً 90,000 حاملہ عورتوں کے حمل کروائے۔ خدا کی قدرت اور خدا کی قدرت کا کون ہے جو مقابلہ کرے؟ آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یہ طاقت، جس طاقت کے نشے اور گھمنڈ میں کیا کہتے ہیں کہ انسان خوش ہوتا ہے، یہ تو اس کی وقتی طور پر طاقت ہے، اور اس نے کمزور پڑ جانا ہے، کمزور ہو جائے گا تو اس کی طاقت پھر کس کام؟ ساری زندگی اور طاقت تھوڑی کرے گا۔ طاقت صرف رب العالمین، ٹھیک ہے، اور رب العالمین کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ فرعون نے کہا تھا نا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود، تو نمرود نے بھی کیا کہا تھا کہ میں بھی رب ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ میں نے آپ کو ذی الحجہ کے بیان میں بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماتا سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ کیا تیرا باپ؟ کیا کہ اس کا رب کون ہے؟ نہیں، کیا کہ وہ تو کھاتا پیتا ہے، رب کون ہے جو دوسروں کو کھلائے، کچھ خود نہ کھائے نہ پیے، کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کیا کہ بھائی اس کا کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کا رب پھر کون ہے؟ کیا اس کو دیتا ہے نمرود بادشاہ حاکم، وہ کیا کہ وہ خود کھاتا پیتا ہے، وہ کام دے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آخرکار کیا ہوا؟ نمرود کے مچھر کا ناک میں مچھر گھس گیا، تو کیا کہا کہ بھائی آؤ جھوٹے مارو، ہیں جی؟ جس کے سامنے تم جھکتے تھے، جس کو تم خدا مانتے تھے، آؤ آپ اس کو جوتے مارو، اس کے سر پہ جوتے مارو، جو مچھر ہے نکل جائے، ہیں جی؟ تو لوگوں نے سر پر جوتے مارے، مارتے چلے گئے، آخرکار تو بھائی موت ہے ہی، مر گیا۔ تو خدا کی طاقت کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ بڑے ہی کیا ہے کہ وہ پیسے کا مالک اور اس کا کیا کہتے ہیں کہ گاڑ واڑ رکھنے والا، ٹھیک ہے، بڑی کرسی پر بیٹھنے والا، ٹھیک ہے، بڑے عہدے رکھنے والا ہی اللہ کے طاقت کو نہیں پہنچ سکا ہے آج تک، اور نہیں کوئی پہنچے گا، اور رب کی قدرت کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام، اچھا تو بات یہ بتا رہا تھا
کہ اب اس میں اس کے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت یوں کرے، اگر ہم سارے ہی بچے مارتے جائیں گے، قتل کرتے جائیں گے، تو یہ تو نسل کشی ہوگی، اور پھر کیا ہے کہ ہمارے غلام کون بنیں گے؟ لڑکے نہیں بچیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یوں کرو، ایک سال قتل کرو، ایک سال توڑو، ایک سال قتل کرو۔ اب یعنی مثال کے طور پر جو 2025 میں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کرو بھائی، 2026 والوں کو چھوڑ دو، پھر 27 میں چلے گا، اس طرح مثال کو۔ تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ اب ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا۔ ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل نہیں کرنا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا، جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بھی کہہ دیا ہے موسیٰ کی اماں کو کہ گھبراؤ نہیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ، اس کو اسی فرعون کے گھر میں پلواؤں گا میں، اسی فرعون کے گھر میں پلواؤں گا۔ پھر موسیٰ السلام وہی پلے، ٹھیک ہے نا جی۔ 12 تو یہ خدا کی قدرت اور اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ ٹھیک، بچ گئے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچایا۔ موت اور حیات کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان، کسی امیر، کسی وزیر، کسی مشیر، کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی سائنسدان، کسی عالم، کسی مفتی، کسی قاری کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے والد کا نام تھا قامت، اور ان کے والد کا نام تھا لاوی، اور یہ لاوی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق علیہ السلام کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ ٹھیک ہے نا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے جو نام ہے وہ بھی مختلف نام ہے، کوئی کہتا ہے لوقا ہے، لجبنا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ یارفا ہے، اس طرح کے نام بتائے گئے۔ 12 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ہو سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ابتدا کیسے ہوئی؟ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور ان کے 12 بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ کس کی اولاد کو؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو جو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، ان 12 بیٹوں کی اولاد بھی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ پہلے ایک آبادی کنعان کے نام سے آبادی وہاں رہتے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا کہ بھائیوں نے ان کو اٹھایا، کنویں میں ڈالا، پھر وہ والد صاحب نے کہا کہ بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، ٹھیک ہے نا جی، اور فلاں فلاں اس طرح، پھر خدا کی قدرت کے فیصلے کی اپنے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے ہیں، مصر کی بازار میں ڈھونڈیاں لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہیرے جواہرات کے وزنوں کے مطابق یوسف علیہ السلام کو تولا جا رہا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی وہ زلیخا، وہ یوسف علیہ السلام پر کیا ہے فریفتہ ہوتی جا رہی ہے، ان کو حسن کو دیکھ کے۔ تو بہرحال پھر جب مصر کا بادشاہ مرا اور یوسف علیہ السلام کے حوالے تخت ہوا وغیرہ وغیرہ، پھر یہ سب کے سب کہاں پھنسے؟ جا کر مصر میں جا پھنسے۔ اس طرح بنی اسرائیل مصر میں پھیل گئے، اور ان کی تعداد کیا ہے کہ پھر 12 میں نہیں، پھر لاکھوں میں پہنچتی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ جو مصر میں تھا، اس کا
کا نام ریان بن ولید تھا، ریان بن ولید، جس نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا انتقال ہوا، وہ مصر کا جو نظم جو بھی تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ آئے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے وفات کے بعد، یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بادشاہ قابوس نامی والی مصر ہوا، اور کفر و ضلالت کی جو رسومات، ٹھیک ہے نا، اس دور میں سے تو یوسف علیہ السلام نے سب کو مٹا دیا، ختم کر دیا اور ختم ہو گئی۔ پھر اس نے کیا کیا، جب یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے بعد آیا تو اس نے کیا کیا، اس کو دوبارہ زندہ کر دیا، ان گمراہیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور پھر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اس چیز کو قبول نہ کیا، اور کیا ہے کہ ان کو پھر کیا کیا کہ اس بادشاہ نے یعقوب علیہ السلام کی اس اولاد کو کیا کہا، یہ غیر ملکی ہے، ان کو اپنا غلام بنا لو، کیا کہا، غیر ملکی ہے، ان کو اپنا غلام بنا لو، اور کیا ہے کہ ان سے پھر سخت ترین کام لینے لگا وہ بادشاہ۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی بلی بن مصعب بالی مصر ٹھہرا، اور مصر کے بادشاہ، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ فرعون کہتے ہیں، اس کو بھی فرعون ہی کہتے تھے، اور یہ جو بادشاہ آیا بلی بن مصعب، فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور والا، تو یہ پھر اس سے بڑا سخت تھا، جو اس سے پہلے بادشاہ تھا اس سے بڑا سخت تھا، بڑی تکلیف اور بڑا کچھ، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا جو ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور مجھے رب مانو، میری عبادت کرو، میرے سامنے جھکو، سجدہ کرو، رکوع کرو۔ اب اس نے کیا کارنامے کیے وہ سنتے جائیں۔ اچھا جی، اس نے یہ احکام جاری کیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک، یعنی غریب بندے سے امیر، غریب سے غریب تک، امیر سے امیر تک، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، یہ سارے کے سارے رایا کیا کریں، مجھے سجدہ بھی کرے، اور کیا ہے، مجھے سجدہ کرے، میرے سامنے جھکے۔ تو اس کا وزیر ہوتا تھا حامان، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا کہ حامان نے اس فرعون کے سامنے سب سے پہلے سجدہ اس فرعون کے سامنے اس حامان نے کیا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے کہ اس کے وزیروں نے، سرداروں نے، مشیروں نے آہستہ آہستہ پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور پھر جو لوگ مثال کے طور پر دور دراز علاقوں میں رہتے تھے، اب وہ کیسے کریں، وہ مثال کے طور پہ وہ مصر میں ہے تو اس دور میں کوئی بھائی سعودیہ میں رہتا ہوگا، کوئی کہاں رہتا ہوگا، کوئی کہاں رہتا ہوگا، تو وہ کیا کرتے ہیں، تو اب اس نے بھی اس نے کیا کیا کہ اپنا مجسمہ بنوایا، ٹھیک ہے، اپنے پتلا سمجھ رہے، مورتی سمجھ رہے، وہ بنوائی، اور وہ بنوا کر اس نے سونے سے اس کو لگوا دیا، سونے کی مورتی بنوا دی، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے ہاتھی کے دانت اور کیا ہے کہ چاندی کے تخت وغیرہ، اور وہ اس کے پاس درخت وغیرہ جلوائے، اور ان کو پتیاں تیار کرائیں وغیرہ وغیرہ، اور چاندی سے پرندے تیار کروائے، ہاتھ کے بنے بنائے چاندی سے پرندے اس نے تیار کروائے، خدا کے خدائی کا مقابلہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے ایسا پکڑا کہ سب کچھ اس کا ایک دم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو چاندی سے تیار کرائے ہوئے پرندے تھے نا، ان کی چونچ کے اندر وہ کیا جواہرات دے دیے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، وہ جو درخت بنوائے تھے ان کو ان کے اوپر، درختوں کے اوپر بٹھا دیا، اس طرح بٹھا دیا کہ، اور اس نے ہر جانور کی ایسی ترتیب رکھی تھی
کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتا نا، حرکت کا مطلب جیسے اسپیکر ہے، اس کو میں یہ ہلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہلاتے تھے تو ان کے پیٹ سے پھر کیا یہ آواز نکلتی تھی کہ بھائی فرعون کو سجدہ کرو. وہ جو پردے لگائے ہوئے تھے نا اس نے، تو اس نے ان میں ایسا سسٹم کروایا، اس کا کوئی خادم نوکر غلام ان کو ہلاتا تھا تو کہتا ہے کہ بھائی فرعون کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے کہ تمہارا خدا ہے، تمہارا رب ہے بھائی، تمہیں دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کو سجدہ کرو. تو لوگ اس کو سجدہ کرنے لگ جاتے تھے. اس آواز کو سن کے پھر اس کے سامنے وہ دور دراز والے لوگ، قصبے علاقے والے جھک جاتے تھے اور سجدہ ریز ہوتا تھے. لیکن بنی اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے، اس نے پھر بھی اس کو سجدہ نہیں کیا. بعد رہے گا کہ نہیں بھائی یہ شرک ہے، غیر اللہ کو سجدہ شرک ہے. ابھی تک تو اس طرح ہے. پھر آگے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ بھی بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے نا. پھر بھی اس نے بچڑا بنا دیا اور اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ. بہرحال تو فرعون نے ان کے سرداروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھائی نہ تم مجھے سجدہ کرتے ہو نہ تمہاری قوم کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو تمہارا بادشاہ ہوں میں وغیرہ. ان کو تمرین کی. تو کیا ہوا کہ یہ لوگ اس دھمکی سے ڈرے نہیں، سہمے نہیں، وہ اپنی اس پر قائم تھے کہ بھائی نہیں، سجدہ صرف اللہ کو، سجدہ صرف اللہ کو، اس کو اس طور میں سجدہ وغیرہ نہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اگر ہم فرعون کو سجدہ نہ کریں گے وہ ہمیں کیا ہے کہ مارے گا، عذاب دے گا. اس کا عذاب تو ہلکا ہے، رب کا عذاب تو بہت بڑا ہے. اللہ جو عذاب دیں گے، اللہ جو کیا کہتے ہیں کہ سزا دیں گے، اس سزا کا تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ سزا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہے، ختم ہو جائیں گے. کیا کہ پھر اس میں کیا کہتے ہیں کہ خدا کا خوف ان کے دل میں اتنا تھا، بہرحال انہوں نے فرعون کے سامنے سجدہ بالکل بھی نہیں کرا اور کہا کہ بھائی فرعون جو سزا دے، مارے، قتل کرے، اس پر صبر کرو، اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ویسے صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر کوئی کچھ ہمیں تکلیف وغیرہ پہنچائے یا کچھ کہہ دے تو اس پر صبر کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن آج اس کا الٹ چل رہا ہے، اگر ایک نے ایک گالی دی نا، دوسرا اس کو 3-4 دیتا. اسی طرح ہے نا، فی الحال کسی ایک نے ایک دے دی لڑائی میں، مذاق میں، دوسرا اس کو 5-6 گن کے دے گا اور ایسے دے گا کہ وہ اندر سے تو بالکل جل بھر کر ختم ہو جائے گا. بہرحال پھر کیا ہوا کہ یہ تمام بات بنی اسرائیل والوں نے منظور کر لی کہ بھائی ہم نے فرعون کو تو سجدہ نہیں کرنا، اور کیا ہے کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. پھر اس بدبخت نے کیا کیا؟ تانبے کی دیگیں بنوائی، تانبے کی دیگیں بنوا کر اس میں اس نے زیتون کا تیل اور یہ کیا کہتے ہیں سندھی زبان میں اس کو کہتے ہیں گندک کہتے ہوں گے اردو میں یا کیا. تو وہ اس میں ڈلوا کر اس کو گرم کیا، زیتون کا تیل. پھر کیا پھر بنی اسرائیل کو کہا کہ بھائی ہاں سجدہ کرتے ہو، میں اس تیل میں ڈالوں، گرم کروا دیا. آدمی گھبرا جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی چلو جان بچا لو یار، کچھ نہیں کرو. تو اس نے کیا کیا کہ جو انکار کر رہے تھے ان کو اس تیل میں ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس نے ایک بہت بڑی کثیر تعداد میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس تیل میں ڈال کر قتل کر دیا. تو اس کا جو وزیر تھا یا مشیر حامان، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو فرعون کو کہا کہ سردار صاحب تھوڑی جان کی امان، بات یہ ہے کہ آپ ان کو اس طرح قتل نہ کریں، مارے نہیں، ان کو مہلت دے دیں
ٹھیک ہے، اور شاید کہ یہ سمجھ کر آپ کا حکم قبول کر لیں، ان کو مہلت ہو، سوچیں سمجھیں پرچیں، آپ کا حکم قبول کر لیں۔ تو فرعون نے پھر کیا ان کو جلانا بند کر دیا، کہا چلو ٹھیک ہے بھائی ان کو سوچو، اور کیا ہے کہ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا۔ اب جناب یہ عرصہ اسی طرح گزرا تو اس دوران فرعون نے 3 رات مسلسل ایک دہشت ناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلا رہی ہے۔ یہ قبطی کون؟ یہ قبطی وہ تھے جو فرعون کے ماننے والے، ٹھیک ہے، ایک بنی اسرائیل کو، ایک قبطی فرعونی تھے۔ تو ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کیا ہے کہ جلاتی ہوئی چلی آ رہی، بھائی اس چیز کو جلایا، پھر آگے بڑھی، پھر آگے بڑھی، آگے بڑھی، آگے بڑھی، آگے بڑھی۔ تو جب وہ آگ بنی اسرائیل کے علاقے سے گزری تو اس پر کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہاں اس علاقے کی، اس محلے نہ زمین جلائی، نہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جلایا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے محلے میں سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کے تخت پر سے کیا ہے کہ فرعون کو تخت سے گرا کر اوندا ڈال دیا، منہ کے بل بہرحال اس کو گرا دیا۔ اب جناب 3 راتیں مسلسل فرعون نے یہ خواب دیکھا، اور تیسرے دن اس نے کیا کیا کہ نجومیوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی یہ خواب دیکھا ہے میں نے اس طرح، ایک آگ ہے اور وہ جو قبطی ہیں ان سب کو جلاتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اور ان کو کچھ بھی نہیں کر رہی، اس کا کیا ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا، اس کے زوال کا سبب بنے گا، یعنی تیری حکومت گرائے گا، تجھے تخت سے وہ گرائے گا۔ تو فرعون نے جو کیا ہے کوتوال جلاد سمجھ لو، ٹھیک ہے، ان کو بلایا اور کوتوال یا اعلان کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، اعلان کرنے والوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی 1000 پیدل بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دیں، ٹھیک ہے، 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دیں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں۔ 1000 آدمی اور 1000 دائیاں۔ اب ان کا کام کیا ہے بھائی، کیوں مقرر کریں، کس لیے مقرر کریں؟ اس لیے تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا ہو اسے قتل کر دیں، بنی اسرائیل کے گھر میں جو لڑکا ہو اسے قتل کر دیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ 2 سال تک تو یہ ان پر بڑا ظلم ہوتا رہا، آخر کیا ہے کہ تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، ٹھیک ہے، یہ کس سال تشریف لے آئے؟ اس سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جیسا کہ میں شروع میں عرض کی کہ جس سال ان کو بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کروائے، اللہ نے اسی کو فرعون کے لیے بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا ہوئی تو نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج سکندریہ شہر چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب جتنے بھی مرد حضرات تھے وہ کہاں چلے گئے؟ اس شہر چلے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے کیا تھے کہ محل تھے، پہرا دے رہے تھے، چوکیدار تھے، تو کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئی، اور جب ان کے والد نے موسیٰ